وہاں کی ایک اسٹیٹ تھی داغستان، اور داغستان کے اندر ایک بہت ہی ذہین آدمی رہتے تھے جن کا نام تھا غفوروف، جو کہ بڑے فلاسفر تھے اور بہت عالم تھے. ان کی ایک کتاب بھی ہے میرا داغستان، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. تو جب وہاں کے حالات روس کے خراب ہوئے تو ان کے پاس لوگ آئے اور آ کے ان سے کہنے لگے کہ جی بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، خاص طور پر یہ جو مل مالکان ہیں انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور مزدوروں کو پراپر طریقے سے ان کی تنخواہ نہیں دیتے، تو کچھ بتائیں ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سرمایہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے کرتے رہتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فکر نہ کریں. کچھ عرصے بعد پھر آئے، انہوں نے کہا کہ جو مزدور ہیں انہوں نے یونینز بنا لی ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس سے انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کریں. غرض وہ جب لوگ ان کے پاس آ کے مختلف طبقات کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ طبقات خراب ہو گئے ہیں تو وہ اس پر کوئی ری ایکشن نہیں شو کرتے تھے. تو آخر لوگوں نے کہا کہ جب تمام طبقات خراب ہو رہے ہیں مگر آپ کہتے ہیں معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر کب آپ کہیں گے کہ معاشرے پہ فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے ایک فکرہ کہا بہت ضروری. انہوں نے کہا کہ جس دن آپ نے مجھے کہا کہ سکول کا استاد آ کر کرپٹ اور خراب ہو گیا ہے، اس دن میں پریشان ہوں گا کہ معاشرہ جو ہے اب خراب ہو جائے گا. تو آپ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. جس وقت معاشرے کے اندر استاد کرپٹ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر رہا ہو اور اپنے رول کو نہ سمجھ رہا ہو، تو پھر معاشرہ نہیں بچتا بالکل بھی. کیونکہ جو اصلاح کی بنیاد ہے وہ نمبر 1 خاندان ہے، والدین، اور نمبر 2 پھر ادارہ ہے جس میں بچے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہماری لائف لائن ہے. پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، اور اگر میں پوچھوں بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں، تو مجھے یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. اس کی ریزن ایکچولی ہم سمجھتے ہیں فائنینشیل ہے یا سوشل ہے یا پولیٹیکل ہے. ایکچولی جتنے یہ سب بحران ہیں، مگر ان بحرانوں کی جو بنیاد ہے وہ کردار کا بحران ہے. جو شخص جس بڑے عہدے پر بیٹھا ہے یا کوئی چھوٹے منصب پر بھی بیٹھا ہے یا جس کی دودھ دہی کی بھی دکان ہے، آج سے 25-30 سال پہلے اس کے گھر میں یا جن اداروں میں وہ گیا، ان اداروں میں اس کو حلال حرام کے بارے میں نہیں بتایا گیا. حلال حرام کے بارے میں رول ماڈلنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اس کو بنیادی کردار کے بارے میں نہیں بتایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ ملک کو چلا رہے ہیں. پاکستان کی بچت صرف اب ہے کہ جو اب نسل موجود ہے اگر ہم اس کو سنبھال سکے تو انشاءاللہ یہ جب 20-25 سال کے بعد جائیں گے تو ان کے اندر کردار کا بحران نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں. اچھا، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. تو کمیونیکیشن سکلز تو انسان کے انسان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. حیوان ناطق جس کو کہتے ہیں، بولنے والا انسان. تو یہی ہمیں مختلف کرتی ہے باقی جانداروں سے. باقی جاندار جو ہیں ان کی لینگویج نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لینگویج نہیں استعمال کر سکتے. ہاں اچھا، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو سکل ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لینگویج میں بات کر سکتے ہیں، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹو ایکسپریس آور آئیڈیاز اور کنیکشن. تو جتنے جاندار ہیں ان کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ اپنا کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں. جانور ایک دوسرے کو بہت اچھا کنوے کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں جانور ہیں، پرندے ہیں یا کوئی بلیاں ہیں یا کچھ دیکھیں تو ان کی کمیونیکیشن پاور بہت ہی ایکسیلنٹ ہے، اور وہ پوری کی پوری اپنی کمیون کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں. جنگل میں جو سارے بکریاں یعنی بکریوں کے ریوڑ پھر رہے ہیں، جو ہرن پھر رہے ہیں، یا جو شیر ہیں یا جو پرندے اوپر کوآرڈینیٹ کر کے آتے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
اوکے آپ یہ کہنا چاہتے, لیکن دنیا میں تو 1/4 لوگ ہیں جو اسلام کے ہیں, باقی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے. تو آپ خود یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بھئی اچھی باتیں لوگوں کو تاکہ بتائی جا سکے. دیکھیے جتنی بھی سائیکالوجی نے ریسرچ کی ہے نا, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان کو بولنے کی طاقت دی گئی ہے وہ اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے سے زیادہ اپنے مافی ضمیر کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آپ میری بات سمجھیے, اپنی بات کو سمجھانے کی بجائے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک بلی کو اگر آپ پیار سے ہاتھ پھیریں اور اس نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات ہوں تو بلی اس کو چھپا نہیں سکتی, وہ فوراً ہی ریئیکٹ کر کے آپ کو پیار کے ساتھ دم ہلائے گی, خر کرے گی. اور اگر اس کے دل میں آپ کے خلاف جذبات ہیں تو وہ اس کو چھپا نہیں سکتی. اور کوئی بھی جانور اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکتا, وہ ٹروتھ فل ہیں, ایمانداری کے ساتھ اپنی ہر بات دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس مینز موجود ہیں. لیکن انسان کی اس طاقت کی وجہ سے انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ تو بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, مجھے تو دیکھ کر آپ کو ایسے لگا میری سکی بہن یہاں بیٹھی ہوئی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب. ہو سکتا ہے یہ الفاظ میں نے اپنے کسی اور یعنی کچھ اور میرے ذہن میں ہے, میں اس کو کیموفلیج کرنے کے لیے یوز کر رہا ہوں. تو پلیز آپ یاد رکھیے کمیونیکیشن سکلز میں پہلی اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے. اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ اگلا بھی وہی سمجھ رہا ہے. آپ خود ایمانداری سے سوچیں, کتنی دفعہ آپ خود سوچتی ہوں گی کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ تو ایسے رہا ہے لیکن مجھے اس کا پتہ ہے یہ اندر سے یہ کچھ اور بات کہہ رہا ہے. تو یہ پہلی بات آپ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے. دوسروں پہ شک کرنے سے زیادہ اہم بات الرٹ رہنے کی یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کیا وہ یہی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں سمجھ رہا. تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کمیونیکیشن جو دوسرے سے بات کرنے کے لیے جو سکل ہیں اس کے بیسک کیا کچھ پرنسپلز ہیں. آپ کے خیال میں اچھا کمیونیکیٹر کون ہوتا ہے, جس میں کیا خوبیاں ہوں؟ جو اپنی بات سمجھا سکے, کلیئر میسج دے سکے, جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کا جو میسج ہے ریسیور تک ایز اٹ از پہنچے, وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے. جی جس کی بات کو وہ وہی سمجھے جو وہ سمجھانا چاہتا ہے. اور جی اچھے کمیونیکیٹر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کہ اس کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اور ہماری بات آپ کو سمجھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کچھ کہتے ہیں. جی اور کیا اچھا ایک اچھے کمیونیکیشن کے لیے کیا کیا سکلز چاہیے؟ تو کیا سکل چاہیے اس بات کو حاصل کرنے کی؟ اس کی امپریسو سکل سے کیا مراد ہے؟ انسپائر یعنی اچھی تقریر اچھی کرتا ہو, ہاں نالجیبل ہو, اچھا سلو بولتا ہو اور کلیئر بولتا ہو, اور رویہ اچھا ہو, اچھا ٹون بھی اچھی ہو, ورڈز ٹھیک ہوں, لسنر کی جو اس کو سمجھ میں آئے اس پہ بات کرے. اور کوئی اسکل آپ کے ذہن میں آ رہی؟ ہاں زبان بہت سمپل ہونی چاہیے. ہاں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن بھی کرے کہ باڈی لینگویج سے بھی بات کرے. جی اور اس کا اپنا کردار بھی ہو کچھ, ہاں وہ موٹیویشنل بھی ہو, اس کا نالج بھی ہو جس ایریا میں بات کر رہا ہے. جی سر, ہاں مختصر ہو, لمبی بات نہ ہو, یہ آپ کا خیال ہے. اس کا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو کمیونیکیشن ہے نا وہ جس ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے وہ ہے کمیون.
اور اگر آپ ہسٹری کا میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہوں تو جو کمیونزم ایک نظام تھا وہ بھی کمیون سے نکلا تھا، جس سے مراد تھی کہ ایک گروپ ہے، اس گروپ میں جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے پول کر لیے جائیں اور ہر ایک کی ضرورت میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے یہ لفظ نکلا ہے کمیونیکیشن۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ اپنا یہاں رکھیں، میں اپنا علم یہاں رکھتا ہوں، اور جس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھا کر اس کا کوئی نتیجہ نکالیں۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹر وہ ہے جو انگریزی بڑی اچھی بول لیتا ہے، جس کی نا آواز بڑی اونچی ہے، جو ٹون بڑی زبردست ہے، جو دلیل بڑی دے دیتا ہے، جو اگلے کو چپ کرا دیتا ہے، جو اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، بڑا زبردست ڈیبیٹر ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے۔ لیکن جو لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ایکچولی کمیونیکیٹر وہ ہے جو جس کے اندر شیئرنگ ایبلٹی ہے، جو آپ کے اندر ہے وہ نکلوا سکتا ہے اور جو اپنے اندر ہے اس کو سامنے رکھ سکتا ہے، کیونکہ کسی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک ادارے کا جو سربراہ ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے اپنے چپڑاسی سے، اس کے چپڑاسی کے پاس کوئی ایسا علم ضرور ہے چاہے وہ کوانٹٹی میں تھوڑا ہی ہو جو کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن جس لفظ سے نکلا ہے اس کا ایکچولی مطلب ہے ٹو شیئر۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے پرسنالٹی کریکٹر۔ یہ بات میں تھوڑی سی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے کسی دوست نے کہا تھا کہ اس کا اپنا کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے، تو آگے جا کے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ بعض پروفیشن ایسے ہیں جس میں کچھ پرسنالٹیز کریکٹرز دے دیے، جیسے فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگ ہیں، جو سیلز کے لوگ ہیں، جو یہ انشورنس کی پالیسیاں بیچتے ہیں، یا جو سیلز مین ہوتے ہیں، بیوی جی ہاں ٹوڑے بہت چنگا لگے گا، نیلا رنگ ٹوڑے بہترین لگے گا، لو میں نیلا رنگ کا سوٹ کرتا ہے، دیکھو یہ بہترین ہے تسی لو۔ تو آپ نے اگر جو ہی کہا نا کہ نیلا تو مجھے پسند نہیں، میرے پاس نیلے اور بھی سوٹ ہے، لو بیوی جی تسی صحیح کہندے ہو، پیلا پھر ٹونو بہترین ہے، پیلا تے بہترین ہے، دیکھو نا بالکل نواں بہار دا رنگ ہے، تسی لو۔ ہی ول بی کنٹینیوسلی ٹاکنگ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سیلز کے لوگ ہیں وہ اچھا، یہ سارے کے سارے پرسنالٹی کریکٹرز ہیں۔ ہم جس کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں وہ پرسنالٹی کریکٹر نہیں بلکہ انڈیویجویلٹی کریکٹر کی بات کر رہے ہیں۔ پرسنالٹی کریکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کی ضرورت کے تحت ہم کچھ سکل سیکھ لیں۔ جیسے ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، آپ جہاز پہ سفر کریں نا تو وہ آپ کے پاس آئے گی نا، کہے گی ہیلو میڈم وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو، کافی اور ٹی؟ پھر ایک دم اس کا منہ سیدھا ہو جائے گا، پہلے وہ کہے گی ہیلو میڈم وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو کافی اینڈ ٹی، پھر ایک دم منہ پکا ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک کاسمیٹک اسمائل ہے جو اس کے چہرے پر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز، جن کو ہم جینوئن کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں، اس میں جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہمارے پرسنالٹی کا کریکٹر نہ ہو بلکہ ہمارا انڈیویجول اپنا کریکٹر ہو، اندر سے ہم سیریسلی سوچ رہے ہوں کہ واقعی ہم نے شیئر کر کے لرن کرنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اچھا، اب جو اگلی بات ہے، یہ چیزیں ایکچولی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، جسٹ ٹاکنگ ویل۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ مجھے گفتگو بہت اچھی کرنی آتی ہے تو میں بڑا اچھا کمیونیکیٹر ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہوں گے مگر آپ کو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اٹ از ناٹ جسٹ ٹاکنگ، اوور اسمارٹنگ دا ادر پرسن، کہ اگلے بندے نے چپ کرا دیا، اس کو بولنے نہیں دیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، یہ گڈ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ سوری وہ سلائڈ چینجر نہیں ہے اس کی۔ اور وننگ دا آرگومنٹ، کہ آپ نے گفتگو کی، گفتگو میں اگلے بندے کو لاجواب کر دیا، آرگومنٹ آپ جیت گئے، تو آپ بڑے اچھے کمیونیکیٹر ہیں۔ دس از ناٹ اے کمیونیکیشن۔ میکنگ ادر پرسن اسپیچ لیس، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بینگ اتھارٹیٹیو، کہ بس اس کے سامنے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اور گیونگ گڈ ایڈوائس، یہ بات ٹیچرز اور ماؤں کو، پیرنٹس کو، یعنی دونوں ماں اور بیٹوں کو یہ جاننی بہت ضروری ہے کہ جب گڈ کمیونیکیشن کا مطلب صرف ایڈوائس دینا نہیں ہے،
اور ایڈلٹس جو ہیں وہ ایڈوائس کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں. پلیز آپ یاد رکھیے گا, ایڈلٹ ایڈوائس کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں. اور جو یوتھ ہے, سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم نہ صرف ایڈوائس کو ریزسٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے الٹا کرتے ہیں. یعنی ایڈوائس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. ایڈوائس صرف ہم اس بندے کی مانتے ہیں جس کے پاس ہم خود چل کے جائیں اور کہیں کہ پلیز مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. اور دوسرا وہ جس کی نظروں میں ہم رسپیکٹیبل ہوتے ہیں. اگر ہمارا بچہ جو ہے اس کی نظروں میں ہم رسپیکٹیبل ہیں پھر وہ ہماری ایڈوائس مانے گا. ایز اے ٹیچر, اگر ٹیچر اس کا مینٹور ہے, ٹیچر کو یہ سمجھتا ہے کہ ٹیچر میرا مائی باپ ہے, میرا مینٹور, اس کے, اور وہ واقعی جس نے ایک کردار والی بات کی تھی کہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اس کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس کی ڈگری بہت اچھی ہے, وہ 18ویں گریڈ میں ہے کہ 19ویں گریڈ میں ہے. وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو آپ بات کر رہے ہیں اس کے دل میں آپ کے کردار کے بارے میں کیا امپریشن ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ بات ہم آگے چل کے پھر اور بھی ڈسکس کریں گے. تو جو کی ٹو افیکٹو کمیونیکیشن ہے نا, جو پہلی اس بات یاد رکھنے کی ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ٹاکنگ. اچھا کمیونیکیٹر وہ نہیں ہے جو آتے ہی بولنے لگ جائے. اٹ از اباؤٹ لسننگ. لہذا اگر آپ ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو اسکل چاہیے وہ سننے کی اسکل چاہیے. کبھی آپ دیکھیں دو لوگ بات کرتے ہوئے, آپ چونکہ خواتین زیادہ ہیں تو میں خواتین کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہوں بالکل. اگر مرد زیادہ ہوتے تو میں مردوں کی مثال دیتا کہ دو خواتین بیٹھی ہیں نا, تو ایک نے کہا بہن ہمارے گھر میں تو بڑا مسئلہ ہے, میری ساس جو ہے وہ تو بہت ہی مطلب ہمیں تنگ کرتی ہیں, ہمیں بہت سے پرابلم ہیں. اچھا, اب جو اگلی خاتون ہے وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی کہ بیچ میں وقفہ آئے تو میں کہوں جو ہی وقفہ آئے جڑی میری ساس ہے نا وہ تو اچھا. اب دوسرا اب بے چین ہو رہا ہے کہ جو ہی وقفہ, اچھا ایکچولی یہ ڈائلاگ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو ٹو سائملٹینیس مونولوگز ہیں, یہ مونولوگ ہو رہے ہیں. ہماری گفتگو اکثر سائملٹینیس مونولوگز ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ اپنی بات بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی کہانی کے وہاں جا کے چیپٹر کو روکتا ہے, اگلا بندہ بیچ میں سے اپنی کتاب کھول لیتا ہے, وہ اس کے چیپٹر کو روک کر پھر وہ اگلا بندہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے بھی یہ ایک دفعہ اس کی ذرا چپ ہو تو بیچ میں اپنا انٹر ہوں, رائٹ. لیکن جو کمیونیکیشن کا اصل پرپز ہے جس کے ذریعے سے ہم پرابلم کو سالو کرتے ہیں یا اگلے بندے کو کنونس کرتے ہیں, اس کا تعلق تو سننے سے ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, اپنی کلاس روم میں آپ دیکھ لیں, جب بھی کوئی ٹربل سچویشن ہوگی, اگر ہم اتھارٹی کے طور پر تم نے یوں کیوں کیا, دروازہ کیوں بند کیا, یہ کیا, تم بولنا شروع کر دیں گے, آپ ایکچولی پرابلم کبھی بھی سالو نہیں ہوگا. ہم اپنی اتھارٹی کو یوز کر کے اگلے کو سنب کر دیں گے. ظاہر ہے ٹیچر اگر زور سے کہہ رہا ہے باجی میم غصے میں ہیں, مس غصے میں ہیں یا میڈم غصے میں ہیں, تو آگے اسٹوڈنٹ تو کچھ نہیں بولے گا, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے گا جب تک ہم اس کا پوائنٹ آف ویو پہلے نہیں سنیں گے. اور آپ نے ایک بات سنی ہوگی, دیکھی ہوگی کسی بھی محفل میں, یہ جو ہمارے مرد حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے, اگر گاؤں وغیرہ میں پنچایت ہوتی ہے نا, تو پنچایت میں جو پہلے بات شروع کرتا ہے نا اس کی بات نہیں مانی جاتی, جو سب سے آخر میں بولتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. کسی بھی میٹنگ کے اینڈ میں جو لاسٹ ورڈز ہوتے ہیں, جس کے لاسٹ ورڈز ہوتے ہیں, وہ فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے. ڈرافٹ پہ وہی چیز لکھی جاتی ہے جو اینڈ میں آخری بندے نے بولا ہوتا ہے. تو جو گڈ کمیونیکیٹر ہے وہ کبھی بھی بات نہیں شروع کرتا, البتہ وہ بات کو ختم کرتا ہے, اور وہ پھر اہم بات ہوتی ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئے؟ تو سب سے اہم چیز لسننگ ہے ایکچولی. اگر ہمیں لسننگ کی اسکل آ جائے تو ہماری کمیونیکیشن کا لیول بہت بڑھ جائے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ڈیٹا کمپلیٹ آ جاتا ہے. اب ایک بچہ لیٹ آیا, تم لیٹ آئے, تمہیں پہلے میں نے کہا تھا کہ تم لیٹ, جو لیٹ آئے گا نا اس کو میں کلاس سے نکال دوں گا, نکل جاؤ, تم کیوں کلاس میں آئے, تمہیں پتہ بھی ہے کہ کلاس کتنی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ میں مائنڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ لیٹ کیوں آئے ہو. اب ہم بولے جا رہے ہیں, بولے نکل جاؤ نکل جاؤ, تو وہ کہتے ہیں میری بات, نکل جاؤ, میں کچھ سننا نہیں چاہتی. اور اچانک وہ کہتا ہے کہ رات میری امی کا انتقال ہو گیا تھا, رات ان کا جنازہ تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں کلاس نہ مس کروں
لیکن آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی. اب دیکھیں سچویشن میں کتنا فرق پڑ گیا. وہی ٹیچر جو اس کو ڈانٹ رہا تھا یا سخت بول رہا تھا, ایک دم اس کو کیا سوچے گا وہ کہ کل اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج یہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, 15 منٹ لیٹ ہوا ہے صرف. وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو سنا نہیں, اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہم نے سنا. تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اچھے کمیونیکیٹر کا کام ہے پرومپٹ دے کے اگلے کو پہلے اس سے بات شروع کروائے. آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. آپ لیٹ آئے ہو بیٹا, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں یا جاننا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کیوں لیٹ آئے, جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا تو اصول ہے کہ 8 بجے بند ہو جاتا ہے. اب آپ بہت ہی سیف جگہ پر ہیں مثال کے طور پر, اور اسی طرح جو بڑے بڑے پرابلمس ہیں ان میں بھی اہم چیز ایکچولی لسننگ کو انیشیٹ کرنا ہے ٹاکنگ سے زیادہ. اچھا, لسننگ کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے پیسو لسننگ, ہاں تم بولو, اور آپ سن نہیں رہے ہوتے, آپ صرف انتظار, کہاں تو بول, شاباش بول بول بول. آپ ریجڈ ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کہ یہ بول لے پھر میں ذرا نہیں بڑھتا. اٹس لائک دیٹ. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں ابھی آپ کو تھوڑی اس کی ایگزامپل بھی دوں گا. ایکٹیو لسننگ یہ ہے کہ جس میں آپ سارے حواس کے ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از ایکٹیو لسننگ. ہاں جی, آپ پورے اس کے حواس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, بالکل ایکٹیو. ایکٹیو لسننگ کے کچھ ایکسٹرنل جیسچرز بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ لسننگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بڑھاس کاٹ لینڈ دو, بڑھاس نہیں. ایکچولی وہ جو کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کو ایکٹیو لسننگ کہتے ہیں. اور جس وقت کوئی بات کر رہا ہو نا, اگر فرض کریں ہم بات کر رہے ہیں, تو ابھی آپ نے دیکھا ایک فون بجا تھا, تو آپ سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے تھے, اور سب لوگوں نے ادھر دیکھا تھا کدھر سے کدھر ہوا. سر کو احساس ہوا کہ ان کے بیگ میں ہے, تو انہوں نے فٹافٹ اس کو بند کر دیا. تو جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بالکل جیسے سگنلز ہیں نا, موبائل کے سگنلز ہیں, میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو آپ کے دماغ سے سگنل میری طرف آ رہے ہیں, اور میں جب کر رہا ہوں تو وہ سگنل آپ کی طرف. اگر درمیان میں کوئی شور ہوگا نا کسی قسم کا, تو سگنل ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور وہ شور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. ادھر ہمارا دماغ چپ نہیں ہوتا. چونکہ ہمارا دماغ چپ نہیں ہوتا نا, تو پھر تو جب ہم ایکٹیو لسننگ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت لسننگ کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارا دماغ چپ ہو. اس وقت ہم اپنی کہانی نہ بنا رہے ہوں, اس کو اپنے دل میں سے, جس کو میں نبڑتا ہوں, پہلے سے پلاننگ نہیں کر لینی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. پہلے سے ہی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں نے یہ والا ایکشن کرنا ہے, یہ نہیں, بلکہ دماغ کو خاموش کر کے اس کی, اور اس بات پہ تیار رہنا فلیکسیبل کہ ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر میں اپنا فیصلہ تبدیل کر دوں. یہ ایک بیسک سکل ہے. لسننگ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے, اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ نے سوچا کیوں مشکل ہے؟ حالانکہ بولنے میں تو زور لگتا ہے, تو سننے میں تو کوئی زور نہیں لگتا. جی, آپ بیٹا کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں, ہاں ہاں, تو اس لیے مشکل ہے. یہ تو بہت زبردست اسکل ہے, یہ تو آپ بہت زبردست بات کر رہی ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتا ہے سننا. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ دماغ کو ہمارا اپنا دماغ کا بھی شور ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا, دماغ کے شور کو کنٹرول کرنا, تو اس لیے مشکل ہوتا ہے. اچھا, اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست تھیوری ہے. وہ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں یا نہ کروں. یہ ایک انڈین آتھر کی میں نے یہ تھیوری پڑھی, وہ مجھے بڑی زبردست لگی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج نا 2 طرح کا ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ارننگ, کچھ کا ہوتا ہے لرننگ. اچھا, یہ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ دونوں ریلیٹڈ باتیں نہیں ہیں. جن کا مزاج ارننگ ہوتا ہے نا, ان کے ذہن میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہوگا.
ارننگ سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، میرا فائدہ کس چیز میں ہوگا، کس چیز میں میرا ایڈوانٹیج ہے. ان ادر ورڈز ان کی طبیعت میں دینے کا ایلیمنٹ سے زیادہ لینے کا ایک مزاج ہوتا ہے. ہاں، جن لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے نا وہ سن نہیں سکتے. یہ سائیکالوجسٹ نے ڈھونڈا ہے یہ بات. وہ لوگ جو لالچی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کے گردن پہ پیر رکھ کے آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ ہے کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھی میں اپنا کام سیدھا کر لوں. تو انہوں نے کوئی ریلیٹ کیا ہے. اب اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ اس کی پوری میں نیورونل کنیکشنز آپ کو بتا سکوں، مگر جن کا مزاج یہ ہوتا ہے نا وہ اگلے کو بولنے نہیں دیتے، بس وہ اگلے کو چپ کرا کے رکھتے ہیں. اور جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس میں سے کچھ سیکھ لوں. دیکھیں آج میں یہاں آیا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میں اب ذرا سب کو سکھا کے آؤں نا، یہ سارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں تو ذرا میں ان کو سکھا کے آؤں کہ کیا. ایک یہ کہ میں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا جن کا اتنا سارا ایکسپیرینس ہے، تو اس میں بول تو میں رہا ہوں گا مگر میرے لیے بھی تو ایک لرننگ کا موقع ہے نا، میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ یہاں سے میں کچھ سیکھ کر جاؤں گا. چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو، چاہے وہ تھوڑی سی بات ہو، مگر میں سیکھ کر جاؤں گا جس کے سیکھنے کی وجہ سے میری آئندہ زندگی میں بھی فائدہ ہوگا. تو جن لوگوں کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا وہ چپ کر کے نا ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے بس ڈرائیور گفتگو کر رہا ہے نا بس میں سفر، کنڈکٹر اس کو کہہ رہا ہے جی فلانا، تو وہ ادھر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس سے میں سیکھ لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ کچھ بسوں کے روٹ کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے، تو لو میں فارغ تو بیٹھا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگ جائے گا بسوں کے روٹ کیسے چلتے ہیں. یہ ہمارے گھر کی مائی کچھ بات کر رہی تھی کہ جی وہ ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ ہو گیا تو میں کچھ سیکھ لوں گا، اس سے کچھ سیکھ لوں گی. تو جن لوگوں کا یہ والا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ جھانکنا چاہیے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہے. اور اگر ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو لرننگ ایٹیچیوڈ میں لے لیں، ہر روز اپنے آپ کو ایک اپرچونٹی سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے نا یہ پوری کائنات ایکچولی ایک بہت بڑا کلاس روم ہے. یہ بہت بڑا کلاس روم ہے پوری کائنات، اور ہم سب اس میں اسٹوڈنٹ ہیں. اور یہ کائنات ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتی ہے. تو جو لوگ اس کے لیے تیار ہیں اور اپنے ایٹیچیوڈ کو لرننگ ایٹیچیوڈ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں سے خاموشی نصیب ہوتی ہے. ورنہ اندر ہر روز چین 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 ہر وقت ایک چلتا رہتا ہے، خواہشات چلتی رہتی ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کیوں کہا، اس نے یوں کہا، اس کو یہاں نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں میری پروموشن ہونی تھی، اس کی کیوں نہیں ہوئی، ادھر میرا کیوں ٹرانسفر کر دیا، ادھر کیوں نہیں کیا، یہ ہے اتنا، یہ یہاں میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میری تو نوکرانی نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، یہ تو وہ کام نہیں کرتی، خامد میرے جو ہیں وہ اپنی ماں کی کہنا مانتے ہیں، وہ سب اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ دماغ میں ہر وقت چلتا رہے گا. اور یہ جن لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر وہی ارننگ ایٹیچیوڈ کے لوگ ہوتے ہیں. میرا فائدہ ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے. اگر ہم تھوڑی سی اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے ایٹیچیوڈ کو لرننگ کر لیں تو ایک دم ہمارا سٹانس چینج ہو جاتا ہے. ہم ہر چیز سے سیکھتے ہیں، ایڈورسٹی سے بھی سیکھتے ہیں، اچھے حالات سے بھی سیکھتے ہیں. جس دن رستے میں جاتے ہوئے موٹر سائیکل یا کار کا پہیہ پنکچر ہو گیا تھا اور کوئی پنکچر لگانے والا نہیں تھا، تو اس اپرچونٹی سے بھی ہم سیکھتے ہیں. اور جس دن ٹائم پر پہنچ گئے تھے اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ہمیں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نہیں سن سکتا تو اس کی ایکچولی یہ وجہ ہے. اچھا اگلا، تو ایک تو ہم نے بات کی ہے آپ کو لسننگ کی. ابھی تک صرف ایک بات میں نے کمیونیکیشن اسکل بتائی ہے، وہ ہے لسننگ. جو دوسری بات ہے وہ ہے آنیسٹی. وہ پھر وہی کردار والی بات آ جاتی ہے جس دوست نے کہی تھی کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کے دوران آنیسٹ کتنے ہیں. اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا. اصل میں کمیونیکیشن کر کے ہم نے اگلے کو چپ تو نہیں کرانا نا، صرف کمیونیکیشن کر کے تو ہم نے ایکچولی کسی نتیجے پر پہنچنا ہے جس سے ایک پرابلم کو سالو کرنا ہے. اور یہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر کمیونیکیشن کرنے والے کے دل میں بدنیتی ہے، پہلے سے ہی اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے تو رگڑنا ہے اس کو، میں نے تو کسی طریقے سے اس میں سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے، میں نے تو کسی طریقے سے اس کو سنب کرنا ہے. ہمارے اسکول کالج کے انسٹیٹیوشنز کے مزاج میں دیکھ لیں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے، آپ کے جونیئر نے، اسٹوڈنٹ نے یا کسی نے، اور ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے، منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو تو نہیں میں نے چھوڑنا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے کوئی جرم کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر وہ اس کی جاب ڈسکرپشن میں آلریڈی موجود ہے تو اس کو جو اس کا لا کہتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ ہمارا پرسنل ونڈکٹیونیس نہ ہو.
چونکہ اس نے قانون کے تحت اس کی جاب ڈسکرپشن میں یہ بات ہے اگر وہ چوری کرے گا تو نوکری سے نکال دیں گے. میرے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسری جو ہے وہ آنیسٹی ہے. دوسری آنیسٹی. سزا دیتے وقت بھی سزا دینے والے کی عزت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ اس سے زنا سرزد ہوا ہے، تو اس کو پھر سنسار کی سزا دی گئی. اور جب اس کو سنسار کرانے جا رہے تھے تو ایک صحابی کا کیا درجہ ہوتا ہے، ایک صحابی نے اس کے اوپر مذاق کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک دو واقعات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے غصے میں دیکھا. وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے مسکراتے رہنا. آپ کے چہرے پر ایک دلاویز مسکراہٹ ہر وقت موجود رہتی تھی. لیکن جو ایک واقعہ جس میں نبی کو غصے میں دیکھا وہ تھا جب ایک زانی عورت کو سنسار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک صحابی نے اس میں پھپتی کسی اور آپ نے غصے سے یہ کہا کہ اس کے خون کا ایک چھینٹا بھی اگر تمہارے اوپر پڑ گیا نا تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ اپنی سزا کو بھگت کے یہاں سے جا رہی ہے دنیا سے. تو جس کو سزا بھی دی جا رہی ہے اس کی بھی بے عزتی کی اجازت نہیں ہے. اور ہم جس کو سزا دیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھئی سزا دینی ہے سزا دیں، اس کی بے عزتی کس بات کی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو آنیسٹی ہے نا یہ ہماری کمیونیکیشن کے اندر بہت ضروری ہے. آنیسٹی بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں پہلے سے ہی نا اس کے بارے میں ایک ڈیسیژن نہ کیا ہو. دو باتیں ہو گئی. ٹیک ہوم میسیجز کیا ہیں؟ پہلے کہ ہمیں لسننگ سکل آنی چاہیے. دوسرا میں نے کیا بتایا کہ لسننگ کیوں نہیں ہوتی، وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، وہ اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی. ہماری ارننگ کی بجائے ہمارا ارننگ کی طرف ہوتا ہے بجائے کہ ہاں لرن کریں. جی ارننگ یہاں نا نیگیٹو کنووکیشن میں ارننگ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ہی مفاد کے بارے میں سوچتے رہنا، اپنی میری بات ہی رہے، سارے لوگ میری کہیں میری تعریف ہی کریں. تو اس چکر میں آ کے آدمی دوسرے کی بات نہیں سننا، اب اندھا ہو جاتا ہے آدمی. اور دوسری بات میں نے کہی ہے آنیسٹی. دو باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، جتنی ہوں گی انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گی. ویسے یہ آپ ویڈیو بھی لے لیجیے گا، میں میڈم کو دے دوں گا، اگر آپ میں سے کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا تو وہ آپ لے لیجیے گا. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس میں آپ انٹرسٹ بھی لے رہے ہو. اب یہ کیسے پتہ چلے گا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ سب سے اہم چیز ہے باڈی لینگویج. بتائیں جی، بتائیں کیا بات ہے؟ اب یہ کیا سوچ رہی ہوگی دل میں؟ مطلب ہے کہ اچھا، حالانکہ میں کوئی ایسے بالکل کوئی ایسی کوئی غلطی والی میرا پوسچر نہیں ہے، کوئی خلاف شرع پوسچر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کسی اپنے اس کے اوپر ہے. ہاں یہ جو سٹائل ہے نا یہ اتھارٹیٹیو سٹائل ہے. ہاں ہاں بھائی وہ یہ والا سٹائل ہے. اچھا، اس کے لیے بھی بڑی ریسرچ کی گئی ہے اور اوہو بند ہو گیا. اوکے اچھا، اس میں نا میں آپ کو یہ پہلے بتاتا ہوں، پھر یہ میں اوپن اینڈ اینڈ کلوز اینڈ کی بات کرتا ہوں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ نا میں نے سرچ کیا ہے نیٹ سے کہ جب بھی ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کسی سے، آپ کبھی بڑے کسی ایگزیکٹو کے دفتر میں جائیں گے نا، کمشنر کے دفتر میں چلے جائیں، سیکرٹری ہیلتھ کے کمرے میں چلے جائیں، مے بی آپ کے آفس میں بھی ایسا ہو کہ ایک تو بڑی چیئر ہوتی ہے نا، ایک سائڈ پہ کچھ صوفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی ان کا آتا ہے نا ایسا بندہ تو وہ کہتے ہیں آئیے وہاں تشریف لے آئیے. وہ جب آپ بڑے ٹیبل پر بیٹھ کر باقی سارے بیٹھے ہیں تو میں بڑا ہوں، آپ باقی سارے میرے سبارڈینیٹ ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی ٹربل سچویشن ہے جس میں ہم نے کمیونیکیٹ کرنی ہے، مثلا آپ کے کیس میں آپ اگر ہیڈ مسٹرس ہیں تو آپ کی کوئی ٹیچر ہے، تو اگر آپ اپنی مین کرسی پہ بیٹھ کے بات کریں گی نا تو پہلے ہی آپ اس کو نوٹس دے رہی ہیں اتھارٹی کا. تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھے جیسے یہ دونوں بیٹھے ہیں، اسکیئر ہو کر بیٹھے، بات سمجھ رہے، اور سٹ اسکوئرلی، ایسے ہیڈ آن نہیں، جیسے اب میں اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اسکیئرلی بیٹھے. ٹھیک. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ اوپن باڈی پوسچر. یہ ہوتا ہے
क्लोज बॉडी पोस्चर, और इसको मामूली मत समझिए, इसका मतलब हाँ बताओ, हाँ तुम बताओ, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं क्लोज हूं बिल्कुल, तू बात तो खत्म कर, फिर मैं तुझे निबड़ता हूं. ओपन बॉडी पोस्चर, ये वाला. अब आपको लग रहा है ना कि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं. ओपन बॉडी पोस्चर. अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे को झुकें, लीन फॉरवर्ड. जितना मैं पीछे होऊंगा ना, उसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट. और ये सारी बातें रिसर्च बेस्ड हैं, इन सब के ऊपर एक एक पेपर कई पेपर लिखे हुए लोगों ने कि इससे क्या फर्क पड़ता है. 100 बंदों के इंटरव्यू में इस तरह से बिठा के और फिर दूसरी तरफ बिठा के देखा है कि सुनने वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है. लीन फॉरवर्ड, और फिर अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट. हाँ जी, आप मुझसे बात करें, कोई बात करें, आप मुझे अपने बारे में बताएं. सर मैं वर्धा चमेल हूँ, मैं सर्व कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 48 अब आपको क्या लग रहा है? सर मुझे लग रहा है कि आप आपकी बात की मेरे में कोई अहमियत ही नहीं है. हाँ जी, और ये जो बॉडी कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट है ना, इसका मतलब आंखों में देखना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है. देखें, अब आप, खैर मैं अपने मर्द दोस्तों को पकड़ता हूं, देखें ना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत मुश्किल है टॉलरेट करना. बहुत मुश्किल है टॉलरेट करना. आई टू आई कांटेक्ट का मतलब आंख में देखना नहीं होता, प्लीज आप याद रखिएगा. आई टू आई के बारे में जो पेपर्स मौजूद हैं, अबव, इजाजत दे मुझे, सैडल ऑफ नोज से लेकर ये वाला आंखों के नीचे और सैडल, इस वाली स्ट्रिप के ऊपर देखना, सैडल ऑफ द नोज पर. मैं 1 घंटा भी आपसे इस तरह गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन आप ऑफेंड नहीं होंगी इस बात से. और ख़ास तौर पर ये बात लिटरेचर में बहुत लिखी हुई है कि अगर मेल ने फीमेल से इंटरेक्ट करना है तो फिर आई कांटेक्ट का क्या मतलब है, फीमेल ने फीमेल से करना है तो आई कांटेक्ट का क्या मतलब है. मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, एक मुख्तसरन बता देता हूँ, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में और वहाँ टीचर्स में बताते हैं तो बहुत सारे मर्द टीचर होते हैं, औरतें टीचर होती हैं. आई टू आई कांटेक्ट बारे में ये कहा गया है कि ख़वातीन को उनकी गर्दन के नीचे से एक लम्हे के लिए भी देखना जो है वो बहुत ऑफेंसिव है और रेडिली नोटिसेबल है. ख़वातीन के एंटेनाज इतने शार्प होते हैं कि जस्ट 1 लुक बिलो द नेक इज़ वेरी ऑफेंसिव. और किसी कम्युनिकेशन के अंदर ना आंखों में देखना चाहिए और ना इस रीजन के अलावा किसी और रीजन में देखना चाहिए. ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सैडल ऑफ द नोज, ये देखें, मैं आपकी तरफ देखकर इसे बात कर रहा हूं. अब मैं 1 घंटा भी बात करता रहूंगा तो आप ऑफेंड नहीं होंगी इस बात से, राइट? अगर हम यहाँ गैर मुस्लिम भी हैं कोई? सब मुस्लिम. हाँ, इसके लिए जो हया का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त. हया का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है. ये हमारे लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में हया का लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा. शर्म कुछ और चीज़ है, शेम कुछ और चीज़ है. तो बेसिकली अगर मैं ये सारी गुफ्तगू जो मैंने अंग्रेज़ी की किताबों में पढ़ी है, अगर मैं बताऊं तो गुफ्तगू करते वक्त हमें बाहया होना चाहिए, मतलब 1 वर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट. तो ये है. अच्छा, अगली बात ये है कि गुफ्तगू के दौरान जब दूसरा बात कर रहा हो तो बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना शुरू कर देना. जब आपकी बारी आएगी तो पॉइंट ऑफ व्यू देना है. आपने क्या करना है, मिनिमम प्रॉम्प्ट करने हैं. प्रॉम्प्ट जैसे ये बता रही थी कि मेरा नाम वर्दा है, ये प्रॉम्प्ट है. अच्छा, ओके, ये प्रॉम्प्ट, जी. इसका जस्ट अप्रिशिएटिंग, अच्छा मैं इसका कहने का मतलब यही होता है कि मैं अटेंटिव हूँ. आपने कुछ बात की ना, मैंने कहा तो इसका मतलब ये है कि आपको नोटिस हो गया आपके दिमाग में कि इन्होंने ये मेरी बात सुन ली है, समझ लिया, यस कर दिया इसको. तो ये मिनिमम प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए. अच्छा, आप ज़रा गौर से देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बैठना है, ऐसे कहा है ना, आगे को झुक के बैठना है, थोड़ा सा ऐसे करके बैठना है. अगर आप मुझे गौर से देखें इधर से तो मेरी बॉडी किस जैसी हो गई है? हाँ, कर्व टाइप हो गई है. कर्व टाइप हो गई, किधर गया? इसका वो जो स्लाइड चेंजर था ना, जी ठहरी, देखें ऐसी हो गई जैसे कान होता है. तो आपने उर्दू का एक लफ्ज़ सुना होगा, हमतन गोश. सुना है आपने हमतन गोश?
اس کا کیا مطلب؟ attentively आपकी आवाज़ सुन پوری باڈی کان بن جائے. ہمتن گوش کا مطلب آپ بات کیجئے میں ہمتن گوش ہوں, اور انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم آل ایئرس. فکرہ سنا آپ نے؟ پلیز کیری آن, آئی ایم آل ایئرس. تو یہ ہمتن گوش اس پوسچر کی وجہ سے بنا ہے. دیکھیں یہ ہے ہمتن گوش, بیکاز یو بیکم لائک این ایئر. تو یہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ گفتگو کے دوران باڈی لینگویج میں پلیز دیکھیں نا, آپ کسی کی سرزنش کر رہے ہیں لیکن اس کے دوران آپ مسکرا بھی رہے ہیں, تو یہ اگلے پر کتنا ایز لے آئے گا. پلیز آپ یاد رکھیے کہ ہمارے جو پیونیٹیو ایکشن ہے نا, آپ لوگ ایڈمنسٹریٹر ہیں نا سارے, جو پیونیٹیو ایکشن ہے نا سزا والا, یہ سب سے آخر میں آتا ہے ہماری ہائرارکی میں. اور پیونیٹیو ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو آرگنائزیشن سے الگ کر دینا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی سٹیپ ہیں, اس سٹیپ کا صرف ایک ایم ہوتا ہے, اور وہ ایم یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بچہ, بیٹا, سکا بیٹا, اس کے ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے, بالکل 2 مضمونوں میں فیل ہو گیا. اب آپ کا کیا ایم ہوگا کہ جس بیہیویئر کی وجہ سے اس نے ایسے کیا ہے اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. یہی ہوگا نا. آپ کا یہ ایم تو نہیں ہوگا کہ میں اس کی زبان کاٹ دوں, اس کی ٹانگیں توڑ دوں, اس کو میں گھر سے باہر نکال دوں, اس کو روٹی نہ پکا کے دوں آج کے بعد, اس کی پاکٹ منی. یہ تو آپ کا بیہیویئر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے اپنے آرگنائزیشنز کے اندر پہلے سٹیپ پر ہی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں, اس کی پروموشن روک دوں, اس کو ٹرانسفر کر دوں, اس سے کلاسیں لے لوں. تو جو ہمارے سٹیپس ہیں نا کمیونیکیشن کے, جب خاص طور پر آپ کے کانٹیکسٹ کے اندر سبارڈینیٹس میں, اس میں پہلا سٹیپ ہے فیڈ بیک. کہ بھئی آپ جیسے آپ کی ٹیچر ہیں, بھئی وہ میں 2-3 دفعہ دیکھا میں نے, تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کلاس میں نا عموماً کو 8:30 بجے کے قریب شروع کرتی ہیں, حالانکہ 8 بجے شروع کرنی چاہیے. تو میں جاننا چاہتی تھی اس کی کیا وجہ ہے. وہ جو پرنسپل تھا نا لسننگ والا سارا, اب یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں؟ تاکہ وہ آئندہ 8 بجے آیا کرے, یہ پرپز ہے. اور اس کو سمجھنے کی کہ کس وجہ سے نہیں آتی, پھر مے بی آپ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, مے بی سپورٹ کر سکتے ہیں, مے بی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے کانسیکوینسز خراب ہو سکتے ہیں, آپ کچھ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. اور پلیز آپ یاد رکھیے, فیڈ بیک صرف نیگیٹو سرکمسٹانسز میں نہیں ہوتی کہ ایک بندہ, فیڈ بیک پازیٹیو میں بھی ہوتی ہے. ہفتے میں ایک دن آپ کے کالج میں یا اسکول میں ایک فیڈ بیک کا پیریڈ ہونا چاہیے, جس میں آپ ٹیچر کو بلا کے کہیں میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ریگولر ہیں, آپ تو ہمیشہ کلاس میں 8 بجے آتی ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو فیڈ بیک دے دوں کہ آپ کے اس طرح آنے کی وجہ سے کلاس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو گیا. فیڈ بیک کا مطلب اس کے پازیٹیو کام کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے اور نیگیٹو کو بھی. لیکن فیڈ بیک کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں, اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. اچھا یہ تو ہے یوزول حالات کے اندر. دوسرا سٹیپ ہے, سزا دینے سے پہلے کے سٹیپ بتا رہا ہوں, دوسرا سٹیپ ہے کاؤنسلنگ. کہ اگر کوئی ایڈورس صورتحال ہو گئی ہے کسی قسم کی, بچے اس نے ان نیسیسری بچے کو بہت مارا ہے, جس سے خون نکلا ہے فار ایگزامپل, اب یہ وہ لیول آ گیا ہے جس میں کچھ چیز گڑبڑ ہوئی ہے, تو اس کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں. اور کاؤنسلنگ کے بھی کاؤنسلنگ کا بھی کیا آؤٹ کم ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ نہ کرے. اس کا بھی پیونیٹیو ایکشن نہیں ہوتا. اگر کاؤنسلنگ سے بھی بات آگے گزر گئی ہے, پھر ہے مینٹورنگ. اور پھر ایک اور سٹیپ بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پرسیپٹرشپ. پرسیپٹرشپ کا مطلب ہے کہ اس کو اکیلا کام نہ دو, اس کو کسی اور کے ساتھ لگا دو. اور ان ساروں کا پرپز یہی ہے کہ وہ ٹھیک کام کرے. جب یہ سارے سٹیپ فیل ہو جائیں, پھر ہے پیونیٹیو ایکشن. سزا کا کام اس وقت آتا ہے, اور جب سزا دینی ہے اس وقت بھی آپ کی اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر آپ شام کو کٹھے واک کرتے تھے تو آج رات کو بھی کٹھے واک کریں گے, آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے اس سے, آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. اس لا کے تحت فیڈ بیک بھی ہو چکی ہے, کاؤنسلنگ بھی ہو چکی ہے, مینٹورشپ بھی ہو چکی, مگر آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اب آرگنائزیشن کے اصول کے مطابق اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. لیکن ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, رائٹ. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے فیز میں ایک اسمائل آپ کے چہرے پہ رہے. اسمائل, لیکن اسمائل ایک یہ بھی ہوتی ہے,
یہ والی اسمائل نہیں, ہاں فیک اسمائل نہیں, ریئل اسمائل ہونی چاہیے, یہ ریئل اسمائل ہے. کیا چیز مسکراتی ہے بتائیے گا؟ نہیں, آنکھوں کے ذریعے سے دل مسکراتا ہے. کبھی آپ آنکھوں کے ذریعے سے مسکراہٹ نہیں اپنے چہرے پہ لا سکتے. آپ کا دل مسکرائے گا تو اس مسکراہٹ آپ کی آنکھوں سے نکلے گی. یہ سائیکولوجیکلی پروفڈ ہے, اور سائیکالوجی جو ہے وہ ایک آبجیکٹو سائنس ہے. جی, دل یہاں میٹافوریکلی یوز ہوتا ہے. دل یہاں ہماری ایموشنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے میٹافوریکلی یوز ہوتا ہے. ویسے یہ بھی لمبی بحث ہے کہ دل کے اندر ایسے نوڈز کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی تک ایکسپلور نہیں کی گئی, لیکن یہاں دل سے مراد میٹافوریکلی ہے. جیسے کہتے ہیں جگر چھلنی ہے, دل گھبرا رہا ہے, تو یہ میٹافوریکلی پوئٹک وے میں بات کو ایکسپریس کرنے کے, تو جگر میں تو ایکچولی کوئی موریاں نہیں ہوئی ہوتی. اصل میں کچھ ہمیں نا ہمارے ذہن میں ایک بڑا زوم ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. ایکچولی ہمیں جو میڈیکل سائنس بھی ہے نا وہ ہمیں اتنا سا پتہ ہے سارا. تو اس پر بہت پیپر موجود ہیں کہ ایسے نوڈ سے کیا ہوتا ہے, اے وی نوڈ کے اندر کیا کیا چیزیں, مگر میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یہ بات میٹافوریکلی کی جا رہی ہے, میٹافوریکلی کی جا رہی ہے نا. تو آپ چاہیے سمجھیں کہ دماغ ہی مسکراتا ہوگا, مگر یہ میٹافوریکلی. جب تک آپ کی ایموشنل سٹیٹ کے اندر کامنس نہیں ہوگی, آپ کے اندر ایک سکون, گریٹیٹیوڈ اور ایک تحمل نہیں ہوگا, ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, انکنڈیشنل لو نہیں ہوگا اس کے لیے, مجرم کے لیے بھی انکنڈیشنل لو نہیں ہوگا, اس وقت تک آنکھیں نہیں مسکرائیں گے. تو ریئل اسمائل ہونی چاہیے. تو ابھی تک میں نے کیا باتیں بتائی ہیں؟ نمبر 1 لسننگ سکلز, نمبر 2 آنیسٹی, نمبر 3, اور وہ میں نے ساری پھر آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے, بات کیا کرنی ہے, پرومپٹ کیا کرنا ہے وہ بتایا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے دوران ہمیں نان ججمنٹل ہونا چاہیے. نان ججمنٹل کوئی ایکسپلین کرے گا کیا مطلب؟ پہلے سے ہی نا اپنے مائنڈ ابھی تک کیا ہو کہ اس کا یہ رزلٹ نکلنا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پہلے سے ہی آپ نے ایک فیصلہ نہیں کیا ہوا, ٹوٹلی نان ججمنٹل. جو اس گفتگو کے نتیجے میں نکلے گا اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. یہ ویسے نہیں, اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں, گھروں میں بھی ہمارے رویوں میں ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں, انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں. تو پروفیشنل سرکمسٹانسز میں بھی اور اپنی ذاتی لیول میں ججمنٹل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا اگلے بندے پر کیا گزر رہی ہے. ایک واقعہ میں نے بہت دفعہ سنایا ہے. میں ایک دفعہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, یہاں ادھر آپ کو پتا ہے نور محل روڈ پہ میرا ہے کلینک. تو میں نا, کسی نے کہا کہ یہ ہمارے ملک میں نا گندگی بہت ہو گئی ہے, لوگ کوڑا کرکٹ نیچے پھینکتے ہیں. تو میں نے کہا یار اس پہ ویڈیو بناتے ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے, شاپر میں چیزیں رکھنی چاہیے, گاڑی میں بھی ہیں تو سڑک پہ نہیں پھینکنا چاہیے, یہ وغیرہ وغیرہ. جب میں یہ بات کر کے نا نکلا, تو اکثر میں گھر پیدل ہی جاتا ہوں, میرا ساتھ ہی گھر ہے ہاشمی گارڈن میں. تو میں پیدل جا رہا تھا, رستے میں نا بینو ہسپتال کے سامنے نا ایک بندہ کھڑا تھا. دور سے مجھے نظر آیا, اس کے ہاتھ میں نا کیلے پکڑے ہوئے تھے, اور دور سے اس نے میرے دیتے ایک کیلا کھایا اور چھلکا وہیں سڑک پہ پھینک دیا. اب میں پہلے سے نا چارج ہوا تھا, ایکچولی ججمنٹل تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نا فکرے سوچ رہا تھا کہ اس کے قریب پہنچ کے, اتنے میں اس نے ایک اور کیلا کھا کے اور نیچے پھینک دیا. اور بائی دا ٹائم جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بشرٹ پہنی ہوئی تھی اور پینٹ پہنی ہوئی تھی, نیچے سلیپر پہنے ہوئے تھے. شکل سے لگ رہا تھا کہ کچھ پڑھا لکھا ضرور ہوگا. تو جب میرے پاس پہنچا تو میں نے ایبرپٹلی کہا, میں نے کہا سر یہ جو آپ سڑک پہ پھینک رہے ہیں, بڑے ادب سے میں نے کہا یہ سڑک پہ پھینک رہے ہیں, تو یہ ساتھ ہی ڈسٹ بن ہے, اگر آپ وہاں پھینک دیں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا. اور پھر میں نے ایک بیوقوفی کی, میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. اب یہ مجھے بہت شرم آتی ہے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے. اس نے ایسے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا, سر میں آئی ایم ویری سوری, سر میں بہت معذرت خواہ ہوں, سر میں پلیز میں بہت معذرت خواہ ہوں, میری بیوی اندر داخل ہے, وہ نا کینسر کی پیشنٹ ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ نا بالکل ٹرمینل سٹیج پہ ہے, میرے بچے بھی ساتھ ہی ہیں, میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا تو مجھے نا بھوک لگی تھی بڑی, تو اسی دوران میں نے یہ کیلے لیے, بس میرے ذہن ادھر تھا, میرے ذہن میں ہی نہیں رہا, تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اب مجھے نا ایسے لگا کہ میں بڑا اپنے آپ کو مسلح سمجھ رہا ہوں, بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں. اس بیچارے کی جو حالت ہے, اس حالت میں یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے کہ اس نے سڑک پہ چڑھ کے پھینک دی. مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے آنیسٹلی, اور مجھے لگا کہ زمین گڑ جائے, زمین پھٹ جائے, میں گڑ جاؤں, کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا.
میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں اور مجھے کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو اس لیے نا بعض اوقات جو لوگ جرم بھی کرتے ہیں نا, ایک بندے نے گالیاں دی ہیں اور آپ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے کہ میڈم کے پاس جاؤ, اس نے گالیاں دی تھیں. دنیا میں کون سا شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے گالی دینا اچھی بات ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ ایک شخص جو کہہ رہا ہے گالی دینا بری بات ہے, اس بیچارے کو گالی دینی پڑ گئی. وہ کتنا میزریبل حالت کے اندر ہے, کتنا اذیت میں ہے وہ شخص, کتنی اس کے اندر ایک پرابلم ہوگا جس کو وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اور اس نے آگے سے کوئی ماں بہن کی گالی دے دی. کوئی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو نہیں پتا کہ کسی کو مکہ نہیں مارنا ہوتا, پتہ نہیں وہ کن حالات میں تھا جس حالات میں اس نے مکہ مارا, اور وہ پچھتا رہا ہے اس کے اوپر کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, اور اوپر سے ہم تیار ہیں کہ اب انشاءاللہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس نے مکہ مارا تھا. اس لیے جب تک ہم نان ججمنٹل رہتے ہیں نا, اگلے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ رہے ہوتے, اگلے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا کس سچویشن کے اندر ہے. ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک اسی طرح کا کمرہ تھا کسی کے گھر کا بہت بڑا سا, تو اس نے اپنے گھر میں دوستوں کو وہاں دعوت کے لیے بلایا تھا. سمجھے ہم سب لوگ ہی آئے ہوئے تھے دعوت کے لیے. تو جب اس نے دیکھا بندے زیادہ ہیں تو اس نے کہا کہ میری بیوی شاید کھانا نہ پکا سکے, تو اس نے گانا آرڈر کر دیا کہ کھانا آ جائے گا تو اتنے ٹائم پر آ جائے گا. کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو لوگ تھوڑے سے ذرا بے چین ہو گئے کہ بھئی 8 بجے ہو گئے, لیٹ ہو گئی. تو اب وہ گھر کے میزبان نے ان کا دل بہلانے کے لیے کہا کہ یار سوری کھانا کچھ لیٹ ہو گیا ہے, اتنی دیر میں چلو ہم کوئی گپیں مارتے ہیں, کسی کو کوئی لطیفہ آتا ہے تو لطیفہ سنائے, کسی کو کوئی شعر آتا ہے تو شعر سنائے, کسی کو گانا آتا ہے تو گانا سنائے, کوئی اچھی بات ہمیں بتاؤ, تو ابھی وقت گزر جائے گا کھانا. تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. اچانک ایک بندے نے کہا یار چھوڑو اس کو, میں آپ کو نا ایک مزدار چیز بتاتا ہوں. اس نے اپنا بٹوے سے نا ایک سکہ نکالا. اس نے کہا میرے ابو جو ہے نا وہ روم میں ایک میوزیم کے کیوریٹر تھے, وہاں کام کرتے تھے, اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ میں گفٹ میں ان کو یہ سکہ دیا. یہ سکے پوری دنیا میں صرف 2 ہیں اور ایک میرے ابا کو دیا ہوا ہے. تو سروں نے کہا دکھاؤ, ذرا میں کو بات کروں. وہ سکہ آپ کے پاس آیا, ادھر جانا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی لطیفے شروع ہو گیا. تو اچانک اس بندے نے کہا میرا سکہ. تو انہوں نے کہا سکہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی میرا سکہ دو, وہ تو بڑا قیمتی ہے. اب سارے کہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ کہنے لگا دیکھیں جی مذاق نہ کریں, میرا سکہ مجھے دے دیں, یہ بہت قیمتی سکہ ہے. تو جو میزبان تھا وہ ذرا بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا دیکھو بھائیو بھی مذاق اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بھائی کا سکہ پلیز واپس کر دو, جس کے پاس ہے واپس کر دو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. سب لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا دروازہ بند ہے, اتنی دیر میں کوئی آیا نہیں, کوئی گیا نہیں, تو سکہ تو آپ میں سے کسی کے پاس ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس تو سکہ نہیں ہے. اچھا وہ بندہ کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں. وہ کہتا جی میرا سکہ دو, میں نے آپ کو دکھایا سکہ. تو میزبان نے کہا اچھا یار ہم کرتے ہیں ایسا, کرتے ہیں ہم سب کی تلاشی لے لیتے ہیں. تو ایک بندہ پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا میں نے تلاشی نہیں دینی. سب لوگوں نے کہا ہم تلاشی دینے کو تیار ہیں. اس نے کہا میں نے تلاشی نہیں دینی. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس میں نے نہیں دینی, میں نے کہا تھا کہ مجھے سکہ دکھاؤ, میں نے کہا تھا کہ میں سکہ لے کے آؤں, لیکن میں نے سکہ نہیں چوری کیا, لیکن میں تلاشی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا بھی تلاشی کیوں نہیں دیتے اگر سکہ تم نے چوری نہیں کیا؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں چوری کیا, مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم میں نے نہیں چوری کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے چوری نہیں کیا, مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو میں نے چوری نہیں کیا, لیکن میں نے تلاشی نہیں دینی. وہ کہہ بھی یہ کیا بات ہوئی, جب تم نے نہیں کیا تو تلاشی دو. اچھا جب وہ تلاشی کے لیے اس کے پاس بڑھے نا تو اس نے اندر سے ریوالور نکال لیا. اس نے کہا اگر کسی نے میرے قریب آیا تو میں گولی مار دوں گا. انہوں نے کہا اتنا فساد کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم سکہ ہمارا واپس کرو. اب سارے لوگ ہیں. اس نے کہا میں نا گولی مار دوں گا اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تھا, لیکن سکہ نہیں میں نے چوری کیا. اتنے میں اچانک ایک بندے کی نظر پڑی تو زمین پہ سکہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا سکہ تو یہ پڑا ہے. تو انہوں نے یوں کر کے دکھا یہ لو تمہارا سکہ. لوگوں نے کہا یار ہم سارے کے سارے سمجھ رہے تھے کہ تم نے چوری کیا ہے, جب سکہ تم نے چوری نہیں کیا تھا تو تمہیں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, پستول نکالنے کی کیا ضرورت تھی. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا. اس نے کہا آپ نے سنا نہیں, اس نے کہا تھا کہ دنیا میں 2 سکے ہیں, یہ دوسرا میرے پاس ہے, اور اگر تلاشی میں میری جیب سے نکل آتا آپ میں سے کس نے ماننا تھا کہ یہ دوسرا سکہ ہے. اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ بات آپ یاد رکھیے, جس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے, یاد رکھیے گا کوئی پتہ نہیں اس کے پاس دوسرا سکہ ہو.
اور یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ تبھی ممکن ہے اگر ہم نان ججمنٹل ہوں گے. ججمنٹل ہو گئے نا, فیصلہ کر لیا نا یہ چور ہے, تو پھر اس کو چوروں کی طرح سوچنا شروع کر دیں گے. یہ اگلی بات تھی. اس سے اگلی بات ہے کہ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی فیلنگ کو بھی ایکسیپٹ کریں. وہ فیلنگ غلط ہو سکتی ہیں مگر اس کے لیے صحیح. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے, میں بہت پریشان ہوں. لیکن اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کے لیے نہیں بات ہے, اس کے لیے ہے. مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. یہ اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ پتہ نہیں میرے نمبر کتنے آئیں گے, مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کیا ہوگا؟ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو تو ہو رہی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تو یہ کیا پتا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو اس کو ڈر کیوں لگ رہا ہوتا؟ تو جو اگر گفتگو میں اگر کوئی ایموشنل گفتگو کر رہا ہے تو اس کی فیلنگ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کسی کی فیلنگ کو نگیٹ کرنا, چاہے آپ کے نزدیک وہ فیلنگ ناجائز بھی ہو, یہ اس کی کوئی مدد نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہاں, وہ اس کی فیلنگ ہے اور اس کو اون کرنا بہت ضروری ہے. تو اب تک جو باتیں میں نے کہی ہیں, لسننگ والی یاد ہے پوری تفصیل سے, آنیسٹی والی یاد ہے, انٹرسٹ والی یاد ہے, نان ججمنٹل والی یاد ہے, ایکسیپٹنگ دا فیلنگ. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو یاد کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے مطابق مزاج کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. اور مزاج بدلتا ہے نا تو ہمیں اس کے جو پھل ملتے ہیں وہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں ایک خوشبو بھر دیتے ہیں. ورنہ ہماری زندگی بڑی کڑوی ہے. ہر وقت ہم نا دوسرے کو ذرا سی سکسیس دیکھ کر ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. دوسرے کو ذرا سا کسی نے کو اچھا پہنا ہو, اچھا کھایا ہو, ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. تو یہ اچھا اگلی یہ باتیں سب یاد ہے نا سب کو؟ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں کبھی بھی آرگومنٹیٹیونیس نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ میں سے کسی نے, پہلے ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا بڑا رواج ہوتا تھا مناظرے کرنے کا. ایک شیعہ عالم ایک سنی عالم بیٹھ کے مناظرہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں سارے. اچھا اس کے اینڈ میں پتہ کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ شیعہ مزید شیعہ ہو کے اٹھتا تھا اور سنی مزید سنی اٹھ کے اٹھتا تھا, اور جن دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دیتا اگلی دفعہ اور دلیلیں ڈھونڈ کے لاتا تھا اس کے خلاف. آرگومنٹ سے کبھی بھی کوئی ون نہیں کرتا. کبھی آپ یاد کیجئے, کوئی بھی آرگومنٹ دنیا میں ون نہیں کرتا انلیس اینڈ انٹل اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا ہو کہ آرگومنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ورنہ جو ہماری نارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں آرگومنٹیٹیونیس کا کوئی رول نہیں ہے. اور خاص طور پر ہماری وہ کمیونیکیشن جو ہیٹ آف دی ایونٹ میں ہو رہی ہے, جس میں کوئی غصے کے حالات ہیں, اس میں آرگومنٹ کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والا دماغ ویسے ہی شٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے گھر میں دیکھیں, آپ کے بچہ کسی بات پہ غصے ہوگا اور آپ بھی آگے سے غصے ہو گئیں, آپ جو بھی دلیل دیں گے بچہ اس کا کاؤنٹر دلیل دے گا. وہ جو دلیل دے گا آپ کاؤنٹر دلیل دیں گے. اور ہماری دلیل کو سمجھنے کا جو دماغ ہے وہ شٹ ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے پلیز یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن میں آرگومنٹ, اگر فرض کریں بات آرگومنٹ تک چلی گئی ہے, اٹ از بیٹر ٹو اسٹاپ ہیئر اور کسی مناسب وقت پر اس گفتگو کو دوبارہ کیا جائے. آرگومنٹیٹیونیس ٹیکس اس ٹو نو ویئر آلویز. اگلی بات یہ ہے کہ جب بھی کمیونیکیشن ہو تو اس کا فائنل آؤٹ کم یہ ہو کہ جب گفتگو ختم ہوئی تو دونوں نے کہا یار آج بڑا مزہ آیا, ہمیں اچھا لگا. چاہے وہ اندر وہاں سے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے مثال کے طور پر. تو فائنل آؤٹ کم میں اگر گفتگو کرنے والوں نے فیل ویل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوا. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہاں, ہمارے اندر چینج ہونی چاہیے. اور آپ کا ریلیشن شپ آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکچولی یہ ہونا چاہیے. ٹیچنگ اور پیرنٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو فرض کریں اب آپ کا ایک بچہ, ایک آپ کی کلاس کا بچہ شرارتیں کر رہا ہے, آپ ایک لمحے کے لیے اپنا پیراڈائم چینج کریں کہ میرا سگا بیٹا یہاں شرارتیں کر رہا ہو تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گی. جو بھی سلوک کریں گے آپ وہ ان کے ساتھ سلوک کیجیے. تو ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو پیرنٹنگ ہوڈ ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پرائمری کے اسکول کے ٹیچروں کے نام یاد ہیں؟ تقریباً 30%. اوکے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے اپنے پرائمری کے اسکول کے ٹیچر سے ابھی بھی آپ کا رابطہ ہے؟ 10%. تو یہ جو 10% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا, ان کے جو ٹیچر تھے وہ مینٹور تھے.
جن کا رابطہ نہیں ہے وہ مینٹر نہیں تھے، وہ صرف ٹیچر تھے. ایک ہوتا ہے استاد، ایک ہوتا ہے مدرس، ایک ہوتا ہے مربی. معلم مدرس اور مربی. پہلے سٹیپ والا جو فیکٹ بتاتا ہے، نیوٹن کے 3 قانون یہ ہیں، یہ بتا دیا ہے. کوگنیٹو نالج دیتا ہے. کوگنیٹو نالج وہ یوٹیوب سے شاید اس سے بہتر لے سکتا ہو. دوسرا پریکٹیکل بھی سکھاتا ہے مدرس جو ہے. اور مربی جو ہے جو رویوں کو چینج کر دیتا ہے، جو رویوں کو چینج کر دیتا ہے. ہمیں اصل میں اپنے اسکولوں کے اندر مدرس معلم سے بڑھ کر ہمیں مربی چاہیے. اور ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ نمبر ہی 1100 میں سے 1100 لے تو آپ نے مربیانہ اس کی خدمت کی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے بیٹے کا اسٹوڈنٹ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے تو آپ بہت سکسیسفل ٹیچر ہے. آپ کا اسٹوڈنٹ دودھ کی دکان والا ہے لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مس فلاں کا پڑا ہوا ہے، یہ دودھ میں پانی نہیں ڈالے گا. میں ایک واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں جب بھی ٹیچر سے گفتگو کرتا ہوں. میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا ملتان میں. تو سٹیج سی تھی ایک کلاس روم کے باہر، تو جب آدھی چھٹی ہوتی تھی تو ٹیچرز وہاں آ کے بیٹھ جاتی تھیں اور ہم گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. میں نے نیکر پہنی ہوئی تھی اور میں بھاگا اور میں گرا. تو یہاں میرے بہت زبردست رگڑ لگی اور اس میں سے خون نظر آیا. تو جو میری کلاس ٹیچر تھی ان کا نام مس فرت تھا. وہ اسٹیج سے بھاگی آئیں، انہوں نے مجھے دیکھا. میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا کلاس کا، وہ جو جانتی تھیں، باقی تھوڑے سے اسٹوڈنٹ تو سب کو جانتی تھیں. اب ان کو نہ سمجھ نہ آیا کیا کریں، تو فٹافٹ انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں پھاڑ کے اور اس کی میری پٹی کر دی. اس بات کو آج 58 ایئرز ہو گئے، آدھی سینچری سے زیادہ. مجھے مس فرت کا شکل یاد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، مجھے نہیں پتا زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز ایسی ہو جس میں نے مس فرت کے لیے دعا نہ کی. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہو کہ اسٹوڈنٹ 20 سال کے بعد یہ کہے کہ یہ جو آپ کو میرے اندر ایمانداری نظر آ رہی ہے نا، یہ میڈم وردہ کی وجہ سے ہے. مثال کے سب آپ میں سے جو بھی نام ہے، چونکہ انہوں نے مجھے نام بتایا تو مجھے میڈم وردہ کی چہرہ نہیں یاد، مجھے شکل نہیں یاد ان کی، ایسے بہت ہی ہنس مکھ سی تھیں، مجھے شکل نہیں یاد ان کی. لیکن میں جب بھی کوئی غلطی کرنے لگتا ہوں نا تو مجھے ان کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. یہ میں ان کی وجہ سے. یہ اللہ نے آپ کو پوٹینشیل دیا ہوا ہے. ایسے 50، کسی کا 1 بیٹا ہوگا، کسی کے 2 بیٹے ہوں گے، آپ کے پتہ نہیں 100 بیٹے، 200 بیٹے، 500 بیٹے، 600 بیٹیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والا مقام، یہ والی عزت دی ہوئی ہے، یہ والا رتبہ دیا ہوا ہے کہ آپ ان سب کو اور تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں یہ کچھ ہیلپ کریں گی، یہ ساری اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان چیزوں کو، یہ ہیلپ کرے گی. اگر ہمارے اندر سننے کی طاقت آ جائے اور اندر سے آنیسٹی آ جائے، اور سب